محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ محترم سامعین، گزشتہ مجالس میں سرکار پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی کہ روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ آئے، ان اولیاء کرام کا آپ کو سردار بنایا گیا، امام بنایا گیا، پیشوا بنایا گیا، اور ہر ولی آپ کا ادب و احترام فرماتے ہیں، دل سے ادب کرتے ہیں، جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر میں ظاہر فرمایا کہ ہر ولی آپ کا دل سے ادب و احترام کرتے تھے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر فائز تھے، وہ کیسا مقام تھا؟ کیونکہ ولایت جو ہے، ولایت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ولایت کسبی، اور ایک ولایت فطری، اور ایک ولایت عطائی ہے۔ یہ تین طرح کی ولایت ہے۔ ولایت کسبی جو ہے، یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مجاہدات کرے، ریاضتیں کرے، نمازیں پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے، خوب اس کی عبادت کرے، مجاہدہ پر مجاہدہ کرتا رہے، تو اس کٹھن وقت کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے ولایت کے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے، اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اور یہ ولایت جو ہے ولایت کسبی، یعنی اس نے اپنی محنت اور اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد سے حاصل کیا، اس نے ہر چیز کو فنا کر دیا، خواہشات کو مار دیا، خدا کے لیے نکل گیا، خدا کی بارگاہ میں اس نے مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، اللہ نے اس کے صلے کے اندر اسے ولایت کے مرتبے پر اسے فائز فرما دیا۔ اور دوسری ولایت، ولایت فطری، جس کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں۔ فطری ولایت کا مطلب مادر ذات ماں کے پیڑ سے ولی بن کر آنا، یعنی بعد میں نہیں کہ ریاضتوں سے، مشاہدات سے، مجاہدات سے، عبادات سے اس کے بعد میں اس کو ولایت ملی، نہیں، بلکہ ماں کے پیڑ سے ہی ولی بن کر ہی دنیا میں آنا، جیسا کہ سرکار پیران پیر حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیڑ سے ہی ولی بن کر آئے۔ اسی لیے جس دن آپ کی پیدائش ہوئی رمضان مبارک کی 1 تاریخ کو، تو اس دن صبح کے وقت میں آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، بلکہ روزہ رکھا، روزہ رکھا۔ اور کون ہے کہ ایک دن کا بچہ روزہ رکھے، ایک دن کا بچہ اس قدر شریعت کے احکام پر عمل کرنا لگ جائے؟ یہ تو اللہ ہی کی جانب سے ہے کہ اللہ جس کو اس مرتبے پر فائز فرماتا ہے اسے یہ منصب عطا فرماتا ہے اور اسے یہ اعزاز عطا فرماتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھ کر بتا دیا کہ آپ مادر ذات ولی بن کر آئے، ماں کے پیڑ سے ولی بنے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اولیاء کرام کی تاریخ شاہد ہے کہ جو ماں کے پیڑ سے ہی ولایت لے کر آئے، ولی بن کر آئے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ولایت فطری۔ اور تیسری جو ولایت ہے ولایت عطائی۔ ولایت عطائی کا مطلب کسی بزرگ کے نظر پڑنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی،
کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی نظر جس پر پڑ گئی اسے ولایت دے دی، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جس پر پڑ گئی اس کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ خود سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب آپ کی بارگاہ سے گزرا، ایک مسلمان بلکہ ایک عام آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، بالکل چھوٹی سی عمر کے اندر، 9 عمر کے اندر، ایسے وقت کے اندر انہوں نے بھرے مجمع کے اندر کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا اور یہ بادشاہ بنے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ آپ کے گھر پر آپ کے مبارک جبہ شریف کی چوری کی نیت سے چور داخل ہوا، لیکن جب گھر سے نکلا تو ولی بن کر نکل گیا، ولی بن کر نکلا۔ آیا تھا چوری کرنے کے لیے، لیکن غوث اعظم کی نظر پڑ گئی تو غوث اعظم کی نظر کیمیا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو اس کو کہتے ولایت عطائی، یعنی کسی بزرگ کی نظر پڑنے سے اللہ اسے ولایت کے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مادر ذات ولی تھے، اور آپ ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر، یعنی آپ کے در پاک سے ولایت ملتی بھی ہے، آپ کے در سے ہی ولایت ملتی ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بدرجہ اتم موجود نہ ہو تو وہ ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر غوث پاک کی غوث اعظم کی محبت ہی نہ ہو تو وہ کبھی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ جس طریقے سے جاہل، ان پڑھ، جس کو علم نہیں شریعت کا، وہ کبھی ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت نہ ضروری ہے، لازم اور ملزوم ہے دونوں۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بھی جاہل پیر بن جائے، کوئی بھی ان پڑھ ولی بن جائے، کوئی بھی اس طریقے سے نہ پڑھا لکھا آدمی اس طریقے سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جائے، بلکہ ولایت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے۔ غوث اعظم کو دیکھو، بغداد شریف میں علم حاصل کیا، بہت سارے جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا۔ غریب نواز کی ذات کو دیکھو، سمرقند بخارا کا سفر کر کے علم حاصل کیا، تب جا کر اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا اور اپنے اساتذہ سے پڑھا، تب جا کر اللہ نے علم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی، یہ علم کی بنیاد پر، یعنی علم بھی ہے، علم کا ہونا تو ضروری ہے، بغیر علم تو آدمی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کتنا علم تھا کہ آدمی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اتنا علم تھا۔ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ولایت اور علم کا ہونا ضروری ہے ولایت کے لیے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہی اولیاء اللہ کو ولایت ملتی ہے، کہ جب کسی کو اللہ ولایت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے، ولی بنانا چاہتا ہے، تو اسے حکم دیتا ہے کہ جاؤ اسے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ رسول اعظم سرور کون و مکان حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ کے اندر اس طریقے سے اسے فیض پہنچا کر اور پھر رسول اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اسے لے جاؤ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس میں، عبد القادر اس کو پرکھیں گے، عبد القادر اس کی لیاقت قابلیت کو دیکھیں گے، عبد القادر یہ دیکھیں گے کہ یہ منصب اور اس عہدے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ عبد القادر مہر لگا دیں گے تو اسے ولایت دے دی جائے گی، اسے ولایت دے دی جائے گی۔ تو اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر گویا کہ اسے لے جایا جاتا ہے۔ اب غوث اعظم کی نظر پڑتی ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کی قابلیت کو دیکھتے ہیں، تب جا کر سرکار غوث اعظم اپنی مہر لگاتے ہیں، تب وہ بندہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اتنی بڑی شان والی ذات اور اتنے مرتبے پر فائز ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں حضرت سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اس نظر و نیاز کا اہتمام کریں، اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، حضور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسم گرامی لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور انہیں پکاریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ وعدہ ہے کہ میرا چاہنے والا مجھ سے جہاں پر بھی فریاد کرے گا میں اس کی فریاد رسی کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے سچی محبت، سچی عقیدت عطا فرمائے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا جمعہ میں کہ آنے والی 21 تاریخ یعنی سنیچر کو انشاءاللہ ہماری 16ویں غوث الورا کانفرنس غوثیہ مسجد کے اسی وسیع عریض میدان میں بڑے اہتمام کے ساتھ میں منعقد ہوگی۔ حضور کلیم الاولیاء حضرت علامہ شاہ سید علی احمدیہ شفیعہ اور شہزادہ جمال ملت حضرت سید حضور شہزادہ